السلام علیکم میرے دوست، میں ہوں آپ کا دوست محمد وسیم جوکیو۔ آج سندھ کے دل کراچی میں جو موسم بڑا سہانا ہو گیا ہے، بارش کے برسنے کی وجہ سے، بارش کی بوندوں کی وجہ سے، یہ دیکھیں یہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ موسم بڑا پیارا ہو گیا ہے، بڑا لطف اندوز ہو گیا ہے، تو ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ ویسے بھی انسان کو اپنی زندگی میں لائف کو انجوائے کرنا چاہیے۔ تو دوستو، کسی زمانے کی ایک بات ہے کہ یہ ایک حکایت ملتی ہے کہ ایک جنگل میں چوہا اور بلی رہتے تھے۔ چوہا اور بلی، یہ اس کی کہانی بڑی مشہور ہے۔ تو چوہا اور بلی رہتے تھے ایک جنگل میں، لیکن ہوا کیا کہ بلی نے چوہے کو تنگ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ بلی اور چوہا یہ آپس میں فطری طور پر دشمن ہے۔ جہاں چوہا ہوگا بلی اس کی دشمن ہوگی، اور جہاں بلی ہوگی وہاں چوہا یہ کوشش کرے گا کہ وہ بلی کے پاس نہ رہے۔ تو بلی اس چوہے کو تنگ کرنے لگی، تو تنگ آ کر چوہے نے کسی کو فریاد کی، شکایت کی، تو اس نے کہا کہ فلاں جگہ جنگل میں مرشد رہتا ہے، کرامت والا ایک پیر بزرگ بابا رہتا ہے، تو آپ اس کے پاس چلے جائیں، تو وہ آپ کی جو تکلیف ہے، آپ کی جو شکایت ہے وہ دور کر دے گا۔ تو وہ چوہا اس کے کہنے پر وہاں پہنچا، جہاں اس نے جگہ بتائی، ایڈریس بتایا، اس نے وہاں پہنچا۔ تو وہ مرشد جو کرامت والا بابا تھا، اس کو جا کے ساری جو کہانی ہے، ساری جو سٹوری وہ سنا دی نا۔ تو مرشد بولا کہ تم بتاؤ کہ بننا کیا چاہتے ہو۔ تو چونکہ چوہے کے ذہن پر بلی کا جو خوف تھا، بلی کی جو وحشت تھی وہ طاری تھی، تو اس نے کہا کہ مرشد مجھے بلی بنا دے۔ تو مرشد صاحب نے کیا کہا، اپنی جو کرامت والی جو لاٹھی تھی اس کے پیٹ پر ماری، تو وہ چوہے سے بدل کر بلی ہو گیا۔ تو بڑا خوش ہوا کہ واہ یار، میں بلی سے مقابلہ کرنے کے لیے بلی کی نسل میں تبدیل ہو گیا ہوں، تو ابھی میں اس سے مقابلہ کروں گا۔ تو پھر وہ ہنسی خوشی وہ جو چوہا تھا جو بلی میں تبدیل ہو گیا تھا، تو وہ زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن خیال آیا کہ بھائی بلی بن جانا کافی نہیں ہے، چونکہ اس علاقے میں، اس جنگل میں وہ کیا تھا، وہ کتا رہتا تھا، تو کتا بلی کو تنگ کرنے لگ گیا۔ تو اس نے تنگ آ کر پھر مرشد کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا کہ مرشد سرکار، تو آپ نے مجھے بلی بنا دیا ہے، لیکن یہ کہ میرے ساتھ میرے اڑوس پڑوس میں کتا رہتا ہے، تو کتا مجھے تنگ کرنے لگ جاتا ہے، تو ایسے کریں آپ مجھے اعلیٰ کسی نسلی کتے کی نسل میں تبدیل کر دیں۔ تو مرشد سرکار نے کیا کہا، وہ جو اپنی کرامت والی لاٹھی تھی وہ اس کے پیٹ میں ماری، پھر وہ اس کی جو نسل ہے وہ کتے میں تبدیل ہو گئی۔ تو وہ پھر خوشی آیا اپنے جگہ پہ، اپنے جو اس کا جو ٹھکانہ تھا وہاں پر پہنچا۔ تو کتے سے تو مقابلہ تھا، لیکن اس نے ایک دن اپنے آپ کو ذہن میں خیال کیا، تصور کیا کہ بھائی کتا بن جانا کافی نہیں ہے، کیونکہ کتے کی شیر کے آگے کچھ اہمیت ہی نہیں۔ تو پھر وہ اپنے مرشد کے پاس پہنچا، اس نے جا کے مرشد کو شکایت کر دی کہ سرکار، آپ نے مجھے کتا تو بنا دیا، لیکن شیر کے آگے میری کچھ اہمیت نہیں، ایسے کر دیں میری جو نسل ہے وہ شیر میں تبدیل کر دیں۔ تو مرشد سرکار نے اپنی جو کرامت والی لاٹھی اس کے پیٹ میں ماری، وہ کتے سے شیر میں تبدیل ہو گیا۔ تو پھر وہ اپنے آپ کو جب شیر میں تبدیل ہوا، شیر جو لائن بن گیا، جو ٹائیگر بن گیا، تو اپنے آپ کو بڑا طاقتور محسوس کر رہا تھا۔ خوف ہر جگہ، مطلب بلا وجہ روب دبدبا خوف جھاڑتا رہتا تھا۔ جنگل کے سارے جو چرند پرند حیوان اس سے پریشان تھے، کیونکہ وہ خود ہی طاقتور جانور تھا، شیر تھا وہ۔ تو اس کے ذہن میں ایک بھوت سوار ہوا کہ کیوں نہ سب سے طاقتور چیز پر حملہ کر دوں۔ تو اس سے جو بڑی طاقتور چیز تھی وہ تھا اس کا مرشد، جس کے پاس گیا اپنی نسل تبدیل کروانے۔ تو اس نے اس مرشد پر حملے کا پلان بنایا۔ وہ پلان کے مطابق گیا ادھر مرشد کے پاس، جا کے پلان کے مطابق جا کر اس پر حملہ کر دیا، لیکن مرشد آخر مرشد ہوتا ہے۔ اس نے کیا اسی کرامت والی لاٹھی سے شیر کی جو پیٹ پر جا کے لاٹھی مار دی، تو پھر وہ شیر سے پھر چوہا بن گیا۔ جب چوہے نے دیکھا سارے حالات تبدیل ہو گئے، سارے معاملات چینج ہو گئے، تو پھر اس نے اپنے مرشد سے کہا، مرشد سرکار، میں آپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔ تو بالآخر ایسے ہوتا ہے، جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، جب انسان کے پاس پاور ہوتے ہیں، جب انسان کے پاس اختیار ہوتا ہے، تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اوقات بھول جاتا ہے۔ لیکن پھر وہی اس کو کبھی کبھار اس کا وقت آ کر اس کو اپنی جو اوقات ہے، اس کی جو حیثیت ہے، وہ وقت آ کر یاد دلاتا ہے۔ تو جیسے چوہے نے کہا کہ میں مرشد سرکار آپ سے ڈائلاگ کے لیے، آپ سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں۔